امریکہ کیا عمران خان صاحب کے لیے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے گا؟ کل 11 بجے وہ اسپیکر صاحب نے دونوں کمیٹیوں کا اجلاس بلا لیا اپنے چیمبر میں. میں نے پچھلی بیٹھک میں بھی کہا تھا کہ جو عمران خان کے اصل مطالبات تھے ان سے تو پیچھے ہٹ گئے نا. جنوبی کے پی کے اضلاع جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے پریکٹیکلی. یا تو پاکستان بچے گا یا پھر عمران خان اور پاکستان دو مختلف پلڑوں میں ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی عمران خان ہے, عمران خان پی ٹی آئی ہے. ہاں یہ ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. عمران خان نے یس کہا, سب یس کہنا شروع کر دیں. عمران خان نے نو کہا, وہ نو کہنا شروع کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور سوال جو چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے. اور بھی بڑی چیزیں آ گئی ہیں, فواد چوہدری صاحب والا معاملہ اور بھی کوئی معاملہ ہوا تھا بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. یونان والا تو کریں گے. ایک کوئی سیاسی معاملہ بھی درمیان میں آیا تھا, میرے ذہن سے اب نکل گیا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر ہونے کی اطلاعات. تو یہ کیوں کیا گیا ہے اور مطلب ایڈی لوٹ پائے گی, مذاکرات کا نتیجہ ہے یہ. آپ کیا فرما رہے تھے؟ وہ پہلی بات ملک صاحب نے ایک بات کی تھی کہ بھی وہ پی ٹی آئی باقی کو جو ہے نا وہ ذرا سیٹل کریں گے اور عمران خان کو باہر کریں گے, کچھ اس طرح کا انہوں نے کہا تھا. دیکھیں پی ٹی آئی عمران خان ہے, عمران خان پی ٹی آئی ہے. یہ ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. پی ٹی آئی کا جو کلٹ ہے عمران خان کا, یا جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ عمران خان والی طرف ہی جائے گا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, ایسی بہت سارا کام ہوتا ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا. دوسرا آپ نے ایک سوال چھوڑا تھا, وہ اگر آپ ریپیٹ کر دیں. ہاں, سیاسی جماعتیں جو مذاکرات کر رہی ہیں, اگر سیاسی سوال نہیں, میں سمجھ گیا جی, میں مختصر کر دیا. سیاسی جماعتیں اگر ان کرمنل ایکٹیویٹیز کو سیاسی رنگ دیں گی تو اس کا خمیازہ انہی سیاسی جماعتوں نے بھگتنا ہے. پھر پی ٹی آئی بھی نہیں بھگتے گی, وہ لوگ بھگتیں گے جو اس بات پر آمادہ ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں. انہوں نے 2014 میں بھی بھگتا ہے. 2014 میں جب پارلیمنٹ پر حملہ ہوا, وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ ہوا, اسے سیاسی رنگ دیا گیا. اس کا میرا آج بھی مطالبہ ہے, اگر ان کو سزا دینی ہے تو اس وقت کے جو پلانرز تھے ان کو بھی سزا دیں. جنرل ظہیر الاسلام کو بھی پکڑیں اگر ان پر الزام ہے, نہیں ہے تو انہیں فارغ کریں, باعزت بری کریں. تو سیاسی جماعتوں نے دیکھیں, یہ ایک جو ہوتا ہے نا اقتدار یا سیاست, یہ اپنا ویکیوم کبھی نہیں چھوڑتا. یہ پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے. آپ اگر ویکیوم دیں گے تو کوئی نہ کوئی طاقت اس کو فل کرے گی. ٹھیک ہے, اگر یہ سپیس دیں گے پی ٹی آئی کے لیے کہ آپ کوئی بات نہیں, آپ نے کسی ادارے کو بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے نا, میوٹنی کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ سپیس جو ہے اگر سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کو فراہم کریں گی تو وہ سپیس اصل میں ان سیاسی جماعتوں کی چھینی جائے گی. اور مزید ان اداروں کی, ان سرکاری اداروں کی مزید عزت اور توقیر میں کمی آئے گی, بلکہ خطرے میں پڑ جائے گی عزت ہمیشہ کے لیے. تو وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اگر مستقبل میں سیاست نہیں کرنی تو بالکل اس کو سیاسی رنگ دے لیں اور ان کو سیاسی قیدی کہہ لیں 9 مئی والوں کو. اور اگر انہوں نے مستقبل میں سیاست کرنی ہے تو اس چیز کو باہر نکالیں. صحیح. اس کا طریقہ کار میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. جو پی ٹی آئی کے پاس ہوگا, عمران خان کریں گے, وہ ان کو ڈس اون کر دیں گے, ان کو بس سے دھکا دے دیں گے ساروں کو, جس طرح فواد چوہدری. جی بالکل, جس طرح فواد چوہدری. یہ ہمارے ہے ہی نہیں جی. اپنے آپ کو ایز پلانر اسٹیبلش کرنے کے لیے, اسٹیبلش ہونے سے بچنے کے لیے وہ ان کو دھکا دے دیں گے. لیکن اگر سازشوں کا, عمران خان کے خلاف سازش کی بات کی ملک صاحب نے کہ وہ انہوں نے سازش میں حصے دار تھے, تو جناب ایک سازش نہیں ہے, کئی سازشیں ہیں. پھر 2014 کی سازش دراصل الیکشن جو ہے وہ کہ جی وہ دھاندلی ہوئی ہے, اس کے لیے نہیں آئے تھے. مشرف کو بچانے کا معاملہ تھا. مشرف چلا گیا تھا. ٹھیک ہے, مشرف کو, یہ میں ذاتی طور پر گواہ ہوں, یہ کبھی بات کریں گے اس پر, میں ذاتی طور پر گواہ ہوں. اس سے 6 مہینے پہلے مجھے پتا تھا کس بندے کا کیا علاج ہونا ہے. اس میں حامد میر بھی آتے ہیں, آسمہ جہانگیر بھی آتی ہیں, اور اس دھرنے کی پلاننگ کا بھی پتا تھا کہ یہ دھرنا دیا جائے گا اور مشرف کے لیے دیا جائے گا, اور اس میں نواز شریف کو کمزور کیا جائے گا, نواز شریف کے ونگز کلپ کیے جائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو موت تھی وہ فطری نہیں تھی. نہیں, میں اس کے بارے میں نہیں, مجھے نہیں پتا.
وہ اس پر وہ ان کے خاندان والے جانے اور ان کا کام جانے. لیکن آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی خبر اخباروں میں اس وقت نظر آئی ہوگی کہ عاصمہ جہانگیر کے گھر میں کچھ لوگوں کے داخل ہونے کی کوشش, وہ رات کو کیمرے جاگ گئے اور وہ ان کا معاملہ ہوا, پھر حامد میر والا معاملہ ہوا. یہ ساری باتیں کنیکٹڈ ہیں. وہ جو حامد میر صاحب کی گاڑی کے ساتھ, جی بالکل, یہ ساری باتیں کنیکٹڈ ہیں اور بالکل سیکوینس کے ساتھ ہوتی رہیں. جیسے ہی مجھے یہ تینوں باتیں پتہ چلیں, یہ 6 مہینے کے اندر اندر تینوں کام ہوئے. تو ان چیزوں پر بھی میرا خیال ہے ماضی میں بھی جانا چاہیے. یہ چیزیں سپیئر نہیں کی جانی چاہیے. دیکھیں اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کے پیچھے تھی, اس سے جرم کی نوعیت کم نہیں ہو جاتی. جرم تو اور وہ جو جرم ہوا اس سے بے شک اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہوگی, لیکن آج اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی عزت اور توقیر کم ہوئی تھی, آج بھی انہوں نے, آج پھر اسی ماسٹر نے کام کرنے کی کوشش کی. لہٰذا ونس فار آل کہیں سے احتساب شروع کریں. یہ کوئی سیاست نہیں ہے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات کو اس طرح حل کریں کہ آپ اپنے سرکاری اداروں پر اور آپ کے سمبل آف پرائڈ پر آپ حملہ کریں, سمبل آف پرائڈ پر, اور کنٹینیوسلی کریں. آپ سول نافرمانی بھی اپنی جو اسٹیٹ ہے وہ دکھانے کے لیے, جبکہ آپ کی اسٹیٹ کو اب خطرہ ہے. 11 اکتوبر 2023 کا بیان سن لیں نیتن یاہو کا کہ ایران اور دراصل پاکستان سے ہمیں خطرہ ہے. ٹھیک ہے, میرے ایک بڑے قریبی صحافی دوست وہ نیو یارک ٹائمز میں کام کرتے تھے, ان کی ڈائریکٹ نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی, میں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس سے خطرہ ہے اسرائیل سے؟ انہوں نے کہا ایران اور ریئل تھریٹ پاکستان, تمہارا ملک. اس صحافی کا نام لے کے کہ ہز کنٹری. تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ ادھر پولیٹیکلی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو یہ آپس یہی کچھ شام میں ہوا, ہی ہوگا نا, یہ بالکل حصہ ہے, یہ اس کا حصہ ہی ہے, یہ حصہ ہے. اور اگر عمران خان اس کا حصہ نہیں بھی ہیں تو استعمال ضرور ہو رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے. اچھا میرے چوئی صاحب, وہ شکیل ڈال لیں, نہیں شکیل صاحب نے بچ گئے یار. صحیح چوئی صاحب کے اوپر آپ شکیل صاحب کو فوقیت دے رہے ہیں. توصیف صاحب نے تو وہ تو کنٹینیوٹی سی نا, وہ تو شکیل بہت سمجھدار زیرک صافی ہے. یار مطلب توصیف صاحب زیرک صافی نہیں. نہیں یار ایک بندے دی تعریف دا مطلب ایک بندے دی تعریف دا مطلب یہ تو دوسرے نظام میں انہوں نے صلاحیتیں وہ طرف نہیں ہے. رضی صاحب مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, سعید صاحب جو کہہ دیں میرے لیے سرکت آ جائے. ٹھیک ہے چوئی صاحب, بات یہ ہے کہ جو ایک تو وہ جو 9 مئی والی میں نے بات کی تھی کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس کو محض ایک سیاسی واقعہ سمجھتی ہیں یا اس کو ایک باقاعدہ کرمنل ایکٹیویٹی سمجھتی ہیں. وزیر اعظم صاحب تو بڑے کلیئر ہیں اس کے اوپر, لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مزاج کچھ اور طرح کا ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی نے کہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا, جنہوں نے کیا ان سے انہوں نے ڈسٹنس کیا. اچھا دوسرا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون, ان کی ایک علیحدہ سے بات ہے. ایک تو یہ اس کا جواب دیں, اور دوسرا یہ آج کل بڑی بات چلی ہوئی ہے کہ پاکستان پر پابندیاں بھی امریکہ کی طرف سے, وہ گرینل رچرڈ گرینل کی نا ادا گرنیل ہے جی, وہ ان کی اسٹیٹمنٹس اور وہ ٹویٹر کے اوپر کیا امریکہ اس پہلن تے پریکھا لگا نا, وہ جرنیل سمجھ کے تے اودی اچھا سپورٹ کرن. تو امریکہ کیا عمران خان صاحب کے لیے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے گا؟ یہ بھی ذرا تھوڑا سا یہ دیکھیں, یہ ہمارے سابق سفیر ہیں حسین حقانی صاحب, انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس پہ ایک سے زیادہ مرتبہ اس پہ ٹویٹ کیا ہے. ان کا جو اس حوالے سے میری نظر جو گزرا ہے آخری ٹویٹ وہ یہ تھا کہ وہ آیا ہے سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ لے کے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے. تو اب عمران خان اس میں کہاں فٹ ہوتا ہے, وہ یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان پہ پابندیاں لگی ہیں نا, اب پورا ریکارڈ دیکھ لیں, 70 کی دہائی سے شروع ہو جائے, سمنگٹن ترمیم سے شروع ہو جائے, وہ پاکستان کے لیے نعمت ہی ثابت ہوئی ہے. اس کا فائدہ ہی ہوا ہے ان پابندیوں کا. یعنی کہ 1978 میں سمنگٹن ترمیم آئی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, افغانستان کی جنگ شروع ہوگی اور 1980 میں 40 F-16 کا معاہدہ ہو گیا پاکستان کے ساتھ. ترمیم پابندی کے لیے تھی, پہلی افغانستان نہیں, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی قدرت کی طرف سے کچھ ایسا ہوتا ہے. پھر ایک سرٹیفکیٹ, پھر پریسلر ترمیم آ گئی,
प्रेसिडेंट तरमीम में सदर ने एक सर्टिफिकेट देना होता था जिन मुल्कों को वो फौजी इमदाद देते थे कि जनाब यहाँ कोई इनका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए 1990 में बुश साहब ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मसला हल हो गया था अफगानिस्तान वाला। उसके बाद फिर हमने सोचा यार ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ F-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, कोई ऐसा काम करिए कि अपना क्यों ना काम शुरू कर लिए कोई। फिर JF थंडर की तरफ चले गए हम। फिर 1998 में जब हमारे एटमी धमाके हुए हैं क्लिंटन साहब के दौर में, उस वक्त फिर पाबंदियां लगी, उन पाबंदियों से भी हम निकल गए, यानी उन पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान जो है सर्वाइव कर गया। और फिर अभी नहीं एटमी मिसाइल प्रोग्राम साढ़ा चल गया 2009 में। अच्छा ये वो कह रहे हैं अपने क्या नाम है, नहीं कैरी लुगर बिल भी, और जो कैरी लुगर बिल तो खैर पाकिस्तान के लिए बेहतर था, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कैरी लुगर बिल जो है वो तो बेहतर हुआ कि जनाब हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं एक शेख उसमें ये भी थी पाकिस्तान को, यानी कि सिविल इमदाद तो मिलती रहनी थी, तरक्याती वगैरह, अब तो खैर वो मिलती ही नहीं है कि कौन सी पूंजियां लगवानी है, किस बात पे प्रेशर डालना है अमेरिका ने। उसमें ये भी थी कि फौज का सिविल हुकूमत पे असर और सूख इस हवाले से भी जायजा रिपोर्ट जो है वो पेश किया जाया करेगी। और फिर उसके बाद हमारी जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, वो अपना टाइम पूरा कर रही है। ये अगर एक बीच में तहलील हुई है असम्बलियाँ, ये नहीं तहलील हुई नहीं, सारी असम्बलियाँ पूरी पूरी मुद्दत पूरी, सबने असम्बली हुकूमत ने नहीं, असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की है। और दूसरा जहाँ तक आप 9 मई के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो खान साहब ने बात की है बड़ी उसमें वजन है उस बात में कि ये सियासी जमातें अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि उसको जनाब सियासी कुछ सानहा डिक्लेयर किया जा सके। ये जो मास्टर माइंड से जो अब सजाएं हुई हैं 25 लोगों को, वो देखें अब कहाँ कहाँ उन लोगों ने हमले किए थे। एयरबेस मियांवाली, कोर कमांडर हाउस, बन्नू कैंट, और फिर मुल्तान में पुलिस चौकी ISI पुलिस चौकी क्या आर्मी पोस्ट जो है कैंट में, उस पर हमला हुआ। फिर वो चकद्दर किला वहाँ पे हुआ, फिर ISI का दफ्तर, ये मैं ऐड कर दूं जो सब अगर थोड़ा सा 125 से जायद मकामात पर अटैक हुआ। अच्छा मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से आप और भी मेरा सलूट है, ऐसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पर अटैक हुआ जिसका हमने जिक्र ही नहीं किया कि यार छोड़ दें, हम करना भी नहीं चाहते, और बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। इसकी पूरी मुखबरी थी, इस वजह से छुट्टी वाले दिन भी मुहासबा जारी है, कोर्ट मार्शल जारी है। उधर ही आ रहा था वो। फिर GHQ पे हुआ हमला, और फिर इस हवाले से जो यहाँ अदालत में बात हुई है लाहौर में 8 मुकदमात में कि जनाब ये वहाँ ज़मान पार्क में शहादतें मौजूद हैं कि वहाँ ये प्लानिंग की गई थी 7 और 9 मई को, यानी वो उनके गवाह इस बात के मौजूद हैं। लेकिन इसका जो असल मास्टरमाइंड है वो तो ये जो हसास सी बात हैं, ये उन्होंने आप कह लें सॉफ्ट अहदाफ जो है ना वो मुकर्रर करके दिए। जहाँ जहाँ जाएंगे, कुछ जगहों पे तो शायद इनको ये कहा गया कि वहाँ जनाब टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ जनाब वो सरेंडर कर वेलकम किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है ये वाला कोर कमांडर हाउस। दूसरी जो बात है, ये मुझे अपने ज़राए से, यानी वो ऐसा बंदा जो उस महफिल में मीटिंग में मौजूद था, जब इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वहाँ पे द्रोगबर गर्दन रावी, तो वो कह रहे हैं कि जनाब एयरबेस जब मियांवाली की बात आई ना, तो उन्होंने कहा कि जो आर्मी एयर चीफ है वो अपना बंदा है और वो मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, ये हाँ, इनका ख्याल ये था कि वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फिर उनका एक अपना डिसिप्लिन होता है, उनकी उबल वतनी होती है, उनकी तरबियत होती है, ट्रेनिंग होती है, चंद एक बीच में से निकल भी आते हैं सियासी सोच वाले। वो इनकी वो जो प्लानिंग थी इस हवाले से बहुत सारे इन्होंने, यानी वो कह लें कि मिस कैलकुलेशन होगी इनसे या क्या हो गया, तो अब उसको ये फौजी तनसीबात पे ये हमलावर थे, ये एहतजाज करने वाले लोग नहीं थे। हमलावर का और हमलावर के साथ तो वही सलूक होना है, वो भारतीय फौज की वर्दी में हो, वो टोटली प्लान गालबन ये था कि फौजी तनसीबात के ऊपर हमला होगा कि फौज के साथ लड़ पड़े और फौज कह देगी हमने इन पे गोली नहीं चलानी, तो जनरल साहब तुसी वापस नहीं आना। हाँ, असल ये देखे ना, इनके जो वो जो एक साहब हैं वो अदाकार,
वो क्या नाम है उसका, बेरोज वो- सब्ज़वारी। वो- हाँ वो जो कह रहा है कि मेरे साथ शराब पीता रहा है बैठ के, ये 2 से 3 से ज्यादा पैक नहीं लेता, नहीं एक पैक, एक पैक लेता है, हाँ। यानी वो पता नहीं इनके मुजाहरा सारे पीटीए वाले। उसका वो वीडियो पैगाम आपने देखा होगा, जनाब इनकलाब आ गया और उसको नहीं आने दिया जा रहा, वापस देखिएगा आप, ये वो ऐसे लोगों को छोड़ा हुआ है। फिर खतीजा शाह, हाँ वो भी इनकलाब बर्पा कर दिया था उन्होंने, इनकलाब जी, आ गया। जी, जी। और ये तो ये सोच के गए थे जनाब 9 मई को ये होना है, और जो जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है हाँ और वो क्या कह रहे हैं कि जनाब वो दे रहे हैं सबूतों पे सबूत मिल रहे हैं उनके हवाले से कि वो, ठीक है ना, फैज अमीर साहब जो है हाँ 6 उनके साल। हवाले से। तो फिर उसके बाद क्या शक रह जाता है कि जनाब ये हमलावर नहीं थे। नहीं सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल सियासी पार्टी, जमातें हाँ हैं, वो अगर ये करेंगी तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। और मैं एक बात बताऊं, 9 मई के इशू पे बात आगे बढ़नी ही नहीं है। अच्छा हाँ जी, वो मामला जो अदालतों में हाँ है, पहले भी कह चुके हैं ठीक है ये ना? बात, हाँ वो अदालतों में है, हाँ तो उसको छोड़े आगे चले, और ये पीछे हट जाएंगे उससे। ठीक है। एक बात। और दूसरी बात, वो जो मैंने पहले अर्ज किया, अब ये मुज़ाकरात जो बज़ाहिर 2 मुतालबे सामने आ रहे हैं ना, ये उस तरफ, उस दोनों मुतालबात की तरफ जो है नहीं जाएंगे, ये जाएंगे, शुरू होंगे ये सुप्रीम कोर्ट के मखसूस रिश्तों वाले फैसले पे अमल दरामद किया। सही वो, हाँ ये पहले भी आपने पहले भी मैंने अर्ज किया। एक बात मैं ऐड करना सर जी, अपनी जी, आपकी हाँ, इजाज़त से। हाँ, नहीं, बिल्कुल। इनकी इजाज़त से एक हाँ। बात खत्म हो गई है और उनकी बात वैसे भी खत्म नहीं, हो गई। वैसे मैं चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, दे मुझे। नहीं रहने दो चॉइस अब ना नहीं, ना एक ले लो, फिर तुझे लंबी कर लेना गुफ्तगू। सर मेरी इत्तला के मुताबिक पीटीआई को ये बताया गया था कि भाई मुकदमात के ऊपर तो आपसे कोई बात नहीं हो सकती, वो अदालतों का काम है, ये बता दिया था। ये बता दिया था। हाँ इसके बावजूद भी आपने मुज़ाकरात करने हैं हाँ। तो हम हाजिर हैं। अच्छा और फिर बानी पीटीआई को बताया गया तो उन्हें क्या इंगेज करो, नाल इंगेज हो। हाँ। ठीक है, सही इधरों मैनू कोई चंगियां गल्लां नहीं आ रही हाँ मिलिट्री कोर्ट दे विचों ना, सही तो उन्होंने इजाजत दी है। तो इसके बावजूद भी कि मुकदमात पे बात नहीं होगी, बानी की रिहाई पे और कारकुन की रिहाई पे बात नहीं होगी, पीटीआई ने कंसेंट दिया है कि जी हम फिर भी आपके साथ एंगेज करना चाह रहे हैं। बात करना चाहते हैं क्योंकि जी, बात करेंगे तो कोई सोल्यूशन हल कोई रास्ता निकलेगा। ठीक बात है। और ठीक। दूसरा जो यहाँ मैं लंबी करूँ बात, नहीं क्या मासूमाना शौक है हाँ। चौधरी साहब का। नहीं खान साहब आपने ये कहा नहीं, था, हम बात तो खत्म हो उनका गई। खिताब सुनने के लिए बात आते हैं। सर खत्म कैसे हो सकती है? सर एक फितना है जो 2014 से बाहर हमें नजर आ रहा है। अगर उसके एक एक जो इकदाम है, एक एक पहलू है, उसमें बात करने लगे तो यहाँ तो पूरी रात गुजर जाएगी। हाँ सही बात ठीक है ना। और दूसरा ये जो आपने डिसोन कर देते हैं, इन्होंने 14 जुलाई 2023 को एक वीडियो पैगाम जारी किया था, जनाब वो मुझ पे कमांडो एक्शन किया तो फिर GHQ ने जाते तो कहाँ जाते, पुरअमन मकासद के लिए थे, जो गए हैं अंदर इंतशारी हैं, ये जनाब इनको सजाएं मिले, दे इनको सजाएं, ये कहा था ना इन्होंने। हाँ और जो ये इनके लीडर हैं, अब जब इनको सजाएं हो गई हैं, ये गौहर साहब और ये उमर अयूब और सलमान अकरम राजा वगैरह वगैरह, इन्होंने तो डिसोन कर दिया था इन लोगों को। हाँ, अब ऑन कर ली। अब इन्होंने ऑन कर दिया उनको। ये कह रही है ना हम इस फैसले को मुस्तरद कर दें, ये गैर आईनी गैर कानूनी मामला है, पीटीआई की मर्जी है, वो ठीक है। जब चाहे जो दिल में आए, जो किसी वक्त भी कोई भी, हाँ। वो सीधी बात करता ही नहीं बंदा। फ्यूचर की है किसका? पीटीआई का। पीटीआई का फ्यूचर जितना ही ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। चलो देर सुब्रो साहब ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ये ऐसे तो बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव। हाँ जी सर, सर सवाल वही है। देखिए सवाल जो है कि सियासी जमातें 9 मई के मामले में मुज़ाकरात, हाँ। सियासी जमातें बड़े क्लियर हैं हाँ इस पर। मुस्लिम लीग नून प्राइम मिनिस्टर क्लियर है, 9 मई पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई बार खिताबात में कह चुके हैं कि 9 मई वालों से तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक बार नहीं कई बार कह चुके होंगे। फिर कितना नाल हो गया? मैं गुजारिश कर हाँ देखिए पीटीआई जो है वो बहरहाल उनको क्योंकि इलेक्शन लड़ने दिया गया 8 फरवरी के, या तो इलेक्शन में ना आते ना, तो कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, वो सेनेट में बैठे, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, तो उनके साथ इंगेज तो करना है। ठीक। और वो एक अच्छा मुस्बत अमल है सही। उनके साथ इंगेज करना। अब मसला ये है कि क्या उनमें ये जो उनकी डिमांड्स हैं उनके ऊपर बात होगी, उनके ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि बात नहीं होगी। अच्छा मैंने आगाज़ में यही कहा था कि हुकूमत जो पीटीआई चाहती है हुकूमत उनको वो नहीं दे सकती।
इमरान खान जो चाहते हैं, ना 9 मई पे मुज़ाकरात, ना कमीशन, ना रिहाई, ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। ठीक। अब इसके नतीजे में जो इशू होगा पीटीआई के लिए वो ये होगा कि पीटीआई मजीद तितर बितर होगी, मजीद पीटीआई के अंदर इख्तलाफात बढ़ेंगे। फिर वो लोग जो हार्ड कोर हैं बाहर बैठे हुए, जो पीटीआई को बेसिकली यरगमाल करके बैठे हुए, इमरान खान भी उन पर यरगमाल है ना। आजकल एक और चीज़ शायद आपकी नज़र से गुजरी कि नहीं गुजरी, पीटीआई के अंदर एक ख़तरनाक किस्म की लड़ाई चल रही है। एक ग्रुप है जो कहता है सोशल मीडिया के इस फितरे से जान छुड़ाएं। फवाद चौधरी, मतलब फवाद चौधरी तो पार्टी से बाहर है। नहीं, फवाद चौधरी तो पार्टी से बराह रास्त पार्टी में नहीं है ना। हाँ। फवाद चौधरी तो इमरान खान साहब को मशवरा दिया, लेकिन ये बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं, हाँ, ये पीटीआई की पूरी लीडरशिप, शेरत अल मरवत सारे, कि ये अच्छा वो खुद क्योंकि शिकार बन रहे हैं, जब तक ये शिकार नहीं बने थे तो उनका ख्याल था कि ताकत है। अब जो वो लोग जो पीटीआई के इस सोशल मीडिया की ताकत से डॉलर बनाते हैं, वो उनको हलाशरी दे रहे हैं सोशल मीडिया वालों को। और वो मैं अभी भी देख रहा था कि इमरान रियाज ने कहा कि इमरान खान तो सोशल मीडिया के साथ खड़े हो गए। हाँ, अच्छा, पीटीआई को तबाह बर्बाद करने वाला सोशल मीडिया। हाँ, एक मौके पर पीटीआई को सोशल मीडिया ने बड़ा फ़ायदा दिया था 8 फरवरी का इलेक्शन में। अच्छा, उसके बाद उसको मटीरियलाइज करना था पीटीआई ने, वो नहीं कर सकी। तो एक तो ये मामला है कि पीटीआई जब मुज़ाकरात में पीटीआई को कुछ नहीं मिलेगा तो पीटीआई तितर बितर होगी। लेकिन दूसरी चीज़ जो है कि हुकूमत को इंगेज करना चाहिए। और उसके बाद मैं तो कह रहा हूँ, इमरान खान ने कहा कि जी बंद कमरे में मुज़ाकरात हो, मैं तो कह रहा हूँ ये लाइव होने चाहिए, लाइव होने चाहिए, क्योंकि ये झूठे बहुत हैं। हाँ, जब मुकर भी जाना और इन्होंने कहना कि जी हमने मुज़ाकरात, हमने तो नहीं कहा था। लेकिन कल 11 बजे वो स्पीकर साहब ने दोनों कमेटियों का इजलास बुला लिया अपने चैम्बर में। कल वो इजलास होगा, TORs तय होंगे, हाँ, और उसमें डिमांड्स है वो रखी जाएंगी। डिमांड्स, देखिए डिमांड्स पर बात तो हो सकती है ना। हाँ, अच्छा, पीटीआई जितना नीचे आई है, आप देखिए वो शराइत लगाकर बात करना चाहती थी। ठीक है, शराइत और डिमांड दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, शराइत, हाँ मशरूत, जी हमें पहले हमारा ये मुतालबा माने फिर मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। सही, अब वो कह रहे हैं गैर मशरूत। हाँ, और मुतालबात, मैंने पिछली बैठक में भी कहा था कि जो इमरान खान के असल मुतालबात थे, हाँ, उनसे तो पीछे हट गए ना। असल मुतालबा क्या था? 26 फैनी तरमीम का खात्मा, मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाओ, अपना 8 फरवरी का मैंडेट हमारा चोरी किया, हमें वापस करो, मुझे वजीर आजम बनाओ। ये 2 बड़े असल मुतालबात थे ना। सही, उनसे वो पीछे हट गए। तो जी 4 नहीं, 2 ये थे, 2 से पीछे हट गए, 2 अभी कायम है। हाँ, ठीक है, 2 पे तो मेन मुतालबा नहीं, ये दो ना, से पीछे मैंडेट हट वापस करो, हाँ। 26 महीने ठीक है, खत्म करो, बाकी अब रिहाई तो और कमीशन वाला है, तो वो मामला तो वो तीनों कोई, तो वो हाँ। पीछे हट गए। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज क्लियर है कि भाई इस तरह के फितने और फसाद में जो लोग मुलविस हैं उनके लिए तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। और एक देखे ना, एक और चले आप बात एक मतलब पीटीआई एक अगर एक अपना उनका जो पॉलिटिकल विंग है, हाँ, वो पॉलिटिकल विंग हुकूमत के साथ इंगेज करना चाहता है, तो उनको भी डिसोन करना पड़ेगा पहले 9 मई वालों को, ओके, कि ये पीटीआई हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। या वो जो DGISPR ने कहा था पहले कौम से माफ़ी मांग लो, हाँ, फिर शायद आपके साथ कोई बातचीत नहीं, हो। लेकिन बात ये है ना कि वो जिन्होंने डिसऑन करना है वो तो ऑन कर रहे हैं दोबारा से। देखिए वो नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, वो सर इन्होंने जिथों फायदा नजर आ रहा होगा ना उत्थे यू टर्न लेना मसले नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर, वो 9 मई के हमलों को इमरान खान साहब ने ऑन किया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था गिरफ्तारी के बाद, हाँ, कि जी मुझे गिरफ्तार किया गया है तो ये उसका रद्द-ए-अमल है, दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, इससे शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, शदीद आएगा। उससे लेकिन अगले फिर दिन उनके वो हमारे लोग फाल्स फ्लैग ऑपरेशन, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन 2-3 दफा बात की कि माफी जब आप इसकी मांगो। मजम्मत करते हैं, उसी पे कहा बंदयाल साहब ने कहा, बंदयाल साहब ने कहा, बंदयाल साहब ने कहा। फिर अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसने जमानत दी, हाँ, इंसानी अदालती तारीख की अनोखी जमानतें, हाँ, उन्होंने भी कहा कि पहले मजम्मत ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा मजम्मत क्यों, दोबारा मुझे गिरफ्तार करेंगे, दोबारा यही होगा। हाँ, क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि अब मैं यहाँ से निकल के बन्नी गाला या जमान पार्क नहीं जाऊंगा, अब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस जाऊंगा और आर्मी चीफ मेरा बैठा होगा। हाँ, तो वो तो ये सोचकर कर रहे थे ना। सही, तो पॉलिटिकल अपना पीटीआई जो है इसमें वो डबल माइंडेड है, उन्होंने वो इन लोगों को ओन भी नहीं कर रही, डिसोन भी नहीं कर रही। अच्छा देखें, बात यह है कि एक तो सियासी पहलू होता है ना जो बज़ाहिर होता है, दूसरा पहलू होता है जो फैक्चुअल होता है। सियासत में तो आप ख्यालात का भी होता है ना, एक भाव होता है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। अब फैक्चुअल चीज़ ये है कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना है, अभी आर्मी चीफ जो हैं वो पहुंचे हुए हैं 17 हमारे जनूबी वजीरिस्तान में, और ये एक इंटरनेशनल डिज़ाइन जो
وہ کور کمانڈر کانفرنس جو کڑی سی فارمیشن کمانڈر کانفرنس جس میں ذکر ہوا کہ یہ پی ٹی آئی والے تو ان کے ٹول ہیں بیرونی مدد کے ساتھ. بیرونی یہ خان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر وہ کرنا ہے جی شام والا سین تو جو سلفی آنے ہیں وہ اتھو ہی آنے ہیں نا, راستہ یہی بنتا ہے. اور ان کا پولیٹیکل فیس کون سا ہے؟ 26 نومبر کو پاکستان کے اندر جو بھی سیاسی بات ہوئی اس کا مذمت ٹی ٹی پی نے پریس ریلیز جاری کر کے اور انہوں نے ڈسون نہیں کیا. اب میں آپ کو ایک اور بات, اب ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ مذاکرات ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں میرا حال وہ بھی سوچ سمجھ کے کریں. میں نے دیکھا نا اس کا میں اس پہ مختصراً یہ کہ دیکھیں میں نے آغاز میں یہ کہا کہ کیونکہ پی ٹی الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی میں بیٹھی ہے, سینٹ میں بیٹھی ہے, ایک صوبے میں حکومت ہے, ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا تو ہماری اسٹیٹ ہماری ریاست ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ان کو کلعدم کر دیتی, وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, نہیں ہوا نا, نہیں ہوا تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے. ایک چیز. دوسری ایک فکرہ, یہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے نا کل, اس میں ایک فکرہ ہے کہ مضمون مقاصد کے لیے جو دہشت گردی سیاسی دہشت گرد اس کو سیاست کو ایسی سیاست کو دفن کر دیا جائے گا. سیاسی دہشت گرد, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اچھا بات بھی جا سکتی ہے. اچھا میں ایک اور بات کر رہا ہوں, یہ جو کل وزیرستان میں ہوا, مکین میں ہمارے 17 جوان شہید کیے خوارج نے حملہ کر کے, 8 ہم نے مار گرائے. اچھا لیکن یہ تو ایک دہشت گردی ہے نا, لیکن آپ دیکھیں کہ کے پی کے کی حالت کیا انہوں نے کی ہوئی ہے. پاڑا چنار میں 50 بچے مر گئے ہیں دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے. ایدھی کا ہیلی کاپٹر کراچی سے چلا ہے, جہاز چھوٹا, وہ دوائیاں لے کر آئے سعد ایدھی. پنجاب سے مریم نواز نے دوائیاں بھیجی ہیں, ہمارا عمران نذیر لے کے گیا یار. ٹھیک ہے, میں وہی مریم نواز کی بات, میں سی ایم کی بات کر رہا ہوں نا. آپ نے سعد کے مقابلے میں عمران کو کریں. نہیں میں مطلب سعد اور عمران ٹھیک ہے, مطلب پنجاب حکومت نے وہاں پر بھیجی ہے, وہاں دوائیاں بھیجی ہیں. 75-76 دنوں سے سڑک نہیں پاڑا چنار کی کھلی, پشاور پاڑا چنار راستہ بند ہے. تو یہ ڈیزائن جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے نا. صوبے کو پیرالائز کر دیا گیا. جنوبی کے پی کے اضلاع جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے پریکٹیکلی. صرف ڈیرہ غازی خان کا روٹ, پنجاب والا روٹ محفوظ ہے اگر آپ نے سفر کرنا ہے وہاں پر بھی جنوبی اضلاع کی طرف. سر وہاں پر بھی ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ باہر نکلے شہر سے تو یہ جو 4-5 بجے کے بعد لوگ نکلنا بند کر دیتے تھے گرمیوں میں, اب تو سردیاں ہیں, اب تو 2 بجے کے بعد لوگ نہیں نکلتے, پولیس والے تھانوں میں رہتے ہیں. آپ بے شک اس کی تصدیق کروا لیں وہاں سے. تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ٹانک, بنو, اپنا یہ ڈی آئی خان, پھر آگے جنوبی وزیرستان, یہاں پر پریکٹیکلی کے پی کی حکومت نہیں ہے. وہاں پر ہماری ہے کرک, ہماری ہے تو ہماری فوجی چوکی ہے, فوج جو ان کے ساتھ اپنا لڑ رہی ہے وہ ہے. صوبہ وہاں سے وتھڈرا ہو چکا ہوا ہے. پاڑا چنار میں صورتحال میں نے آپ کو بتا دی. وزیرستان میں علی امین گنڈا پور صاحب تو کہتے ہیں کہ صوبے سے پولیس اور پیراملٹری جائے اور ڈیزائن ہے نا, وہ ڈیزائن ہے نا. صحیح سر تسی ذرا ایزی ہو گیا. مطلب ہم گفتگو جو ہے وہ چونکہ بہت پھیلا چکے ہیں, گڑبڑ ہو چکی ہے. 3 ہمارے سینئر دوست اس پہ خطاب فرما چکے ہیں, تو اس کے بعد میرا بنتا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی لیکن اصل میں وہ عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم بھی پورا کرنا ہے ہم نے, تو اس لیے میں نے آپ کو اس چکر میں نہ پڑ. یار نہیں انہوں نے انڈے کھاتے ہوئے دھیان کرے ہو. میرا مطلب ہے عاجزی دی کوئی عزت نہیں کی. نہیں تسی عاجزی بھی جس نہیں تسی عاجزی بھی جس پیرائے دے وچ کردے ہو نا, وہ بھی میرا مطلب ہے قابل تعریف ہے. اچھا دیکھا کہ عاجزی نہیں دیکھو, حالانکہ میں غصہ کرنا سی, میں داد دے رہا تھا انڈے کھا کے بھی عاجزی ہو رہی ہے. انڈے کھا کے بھی عاجزی ہو رہی ہے, وہ تو نمک پایا ہوا سی, پتہ بھی ہے کہ میں نمک نہیں کھانا, لیکن دیسی انڈے. سر بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ ایک اسرائیل کی اور فلسطین کی سچویشن کے بعد پاکستان کا جو ریجنل پرسپیکٹو میں رول ہے وہ ایک دم چینج ہوا ہے. ہر جو کانفرنس ہو رہی ہے اس ریجن کے اندر, سعودیہ میں ہو, مصر میں ہو, جہاں پہ بھی ہو, آپ کے وزیر اعظم کو باقاعدہ مطلب کہ اہتمام کے ساتھ بلایا جاتا ہے.
ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਰ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ आई एम रॉन्ग, ਤੁਸੀਂ ਸਭ आपकी नजर बड़ी है इस तरह की, गहरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा नुकसान भी जो होगा इस मसले के अंदर वो भी बड़ा होगा, और हमें फायदा भी जो होगा वो भी बड़ा होगा। हम स्टेक होल्डर बन गए इस रीजन के अंदर। ठीक है। मौसूफ के बारे में हमारे दोस्त रऊफ क्लासा साहब का तारीखी फिक्रा है कि यार इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा मुल्कों के साथ इन्होंने ताल्लुकात ख़राब किए हैं। मतलब हमारे 176 शायद ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, इमरान खान साहब ने 168 ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे। वो कहते हैं इतनी एफिशिएंसी के साथ इन्होंने ताल्लुकात ख़राब किए हैं, जो हमने 70 साल के अंदर अचीवमेंट की थी ना सफारती माज के ऊपर, वो सारी को इन्होंने तीली लगा दी, और ये इत्तफाकन नहीं होता। ठीक है। तो ये जो आपने हर एक के साथ डांग कड्डी हुई थी, पंजाबी में जो कहते हैं, वो हम डांग वापस रख रहे हैं ना, है उसको वापस कर रहे हैं। तो एक तो इसका एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, दूसरा उसका डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव, और डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव के ऊपर उन्होंने एक मखसूस तादाद को, वो हाशिर खान साहब जो कि 7 साल के लिए चुने गए हैं, हाँ हाशिर दुरानी साहब जो हैं, इस तरह की एक नस्ल पैदा कर दी जिसे ना अपना पता है, ना अल्फाज का पता है, ना मुखातिब का पता है। ठीक है ना। इंसान को सबसे जो अफजल चीज अता की गई है वो उसका नातिक होना है, उसके बोलने की सलाहियत है, और जिसे ये इंसानी वस्फ जो है इसका नहीं पता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना, वो तो फिर इंसान तो जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी तारीफ कर दी थी ना आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में, इंटरव्यू देते। हाँ चलो ठीक है, हाँ, वो समझ लेना तुसी की क्या है, समझ कर लो कि मतलब कि ना लईदा, लेकिन मेरा मतलब है कि उन्होंने अपने तक नहीं ये सलाहियत रखी, उन्होंने अपने फॉलोअर्स में भी मुंतकिल कर जी। तो डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर इस एक नस्ल से निपटना है, और जिनको अपने कायद के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, और इंटरनेशनल के ऊपर ये जो पोस्ट फ़लस्तीन सिनेरियो बन रहा है उसकी तरफ जाना है। मुझे ये लगता है कि इस पूरे सेटअप के अंदर भले वो इंटरनेशनल हो, भले वो डोमेस्टिक हो, इमरान खान और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ पलड़ों में है। अगर आप खान साहब को बचाते हैं तो फिर नौज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान नहीं बचता। ठीक है, आपको अब ये फैसला करना है सोच समझ के, पाकिस्तान की रियासत को, इस रियासत के स्टेक होल्डर का, ही इज नॉट ओनली स्टेक होल्डर, ठीक है ना, 98% मकबूलियत के माई फुट, नहीं कभी ठीक है, नहीं है ही नहीं, ठीक है ना, आप अकेले स्टेक होल्डर नहीं आते, मैं और आप स्टेक होल्डर जी। इसलिए इन दोनों में से ना रियासत को, मैं बड़ी बात कह गया हूं, एक चीज का इंतखाब करना है। हाँ। और शायद किसी लेवल के ऊपर ये एहसास मौजूद भी है और इंतखाब हो भी चुका है, डिस्पोजल के अंदर मसाइल का सामना। मैं ना आपकी तरफ आने से पहले एक वाकया मैं बयान कर देता हूँ। ये इस्लामाबाद सोए हुए थे इमदाद सुमरो साहब, और मैं सुबह 10 बजे मैंने 2 मुलाकातें कर ली। हाँ, सूरज किस दिन चढ़िया सी? नहीं बस चढ़ गया ना, नहीं पता पूछ लो, मैं झूठ ही ना कह रहा सर। अच्छा जी, एक पाकिस्तान के चोटी के बिजनेसमैन है और इस्लामाबाद में उनका क़याम है, इससे आगे मैं उनकी निशानी नहीं बताऊंगा। सुर्खे रहे हैं वो सारी उम्र, लेफ्टिस्ट रहे हैं, और कहते हैं कि यार असी तो पंजाबी च गल कर रहे सी, असी तो हमेशा एस्टैबलिशमेंट के खिलाफ ही रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल तो पता नहीं की बंब वज गया। मैं क्या की होया, कहता यार मसला होना हो गया। मैं आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैंने व्लॉग में भी जिक्र किया इस बात का। उन्होंने कहा है कि या तो पाकिस्तान बचेगा या फिर इमरान खान, ये दो इकट्ठे नहीं चल सकते। मैं नहीं सुना थोड़ा, नहीं मैं नहीं कह रहा था। हाँ का भी आपने जिक्र किया हुआ है। हाँ जी, वही बिल्कुल, मेरे बात ही दसना है। अच्छा, दूसरी बात जो है, वो दूसरी जो मुलाकात थी, उसमें एक साहब ने बताया कि वो जो एक होता है आपकी किचन कैबिनेट होती है जी, ये, और वो GHQ के अंदर होती है। GHQ में भी है, हमेशा होती है। मैं तानू होना बड़े खतरनाक गलां सी। अच्छा, तो वो उसके गिर्द ना 3-4 जो लेयर्स होती हैं, वो एक लेयर में, यानी जो बंदा जो है वो, समझ रहे हो ना, पता नहीं आना है जानी चाहिए गल कि नहीं जानी चाहिए, बाद फैसला करांगे सर। अच्छा,
انہوں نے کہا جی کہ بڑی پریشانی میں نا ایک میٹنگ کال ہوئی کہ یار جڑا نا گل کر لئیے کہ سول نافرمانی کوئی اچھی گل نہیں دی ہے وہ ہے. تو وہاں پر جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دعا کرو کر لے. انہوں نے کہا سارے ایک ہی گل کر رہے ہو. انہوں نے کہا یار پہلی گل ہے کہ تانوں تے ٹینشن ہونی نہیں چاہیے نہ سانوں ٹینشن ہونی چاہیے, جنہوں ہونی چاہیے انہوں نے ٹینشن. اشارہ تھا گورنمنٹ کی طرف. اور دوسری بات ہے ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے نا جو ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ اگر کسی کو یہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اس حد تک جا کے کرے گا تو پھر کرنے دیں اس کو, خوش ہو کہ کر رہے اگلا. سر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو سول نافرمانی کی جو دوسری والی دے دیتی ہے, سوری میں مجھے تو کوئی اتنا شوق ہی نہیں ہے. نہیں چلو سر اچھا اے تسی صحیح چوئی صاحب لئی گل نہیں سر میں نہیں ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਲਈ نہیں یاد کرتا ہوں نہیں تانوں نہیں رضی صاحب لائی رضی صاحب صحافی اسد ایک تے سر خان صاحب جڑے نے گل بڑی لمبی کر دینے, دوسرا تسی مداخلت کر کے وہ مزید یار لمبا کر دے. ٹھیک ہے سر میں چودھری صاحب دی اس گل دے جواب چ کہاں گا لک ہوز ٹاکنگ. سر چلو اچھا جی, پہلی بات یہ جو سول نافرمانی ہے نا یہ جو جس نے بھی یہ فیصلہ کیا نا کہ اس کو کر لینے دیں, ہاں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ایک تو اس کا اثر نہیں ہے, اگر اثر ہو تو بالکل اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن ناٹ تھرو مذاکرات, اپنا بندوبست کرنا چاہیے. لیکن وہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ وہ جو جن کو بہت آئی ہوئی ہے نا سیاست, جو سابقہ شہری ہیں, اوورسیز پاکستانی میں کوئی نہیں کہتا, یہ خلیج والے نہیں, یہ پاکستانی شہری ہیں جنہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے, جنہوں نے امریکہ کی پاسداری, وہ میرا پاکستانی شہری نہیں ہے جی میرے لیے. یہ ان کو کلیئر ہونا چاہیے گورنمنٹ کو بھی. خیر, اور نہ ہی وہ یہاں کا سٹیک ہولڈر ہے. جی بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. ان کا کیا, جب وہ ملک ہی چھوڑ گئے تو پروفیسر صاحب یہی کہہ گئے سر نا. اچھا قانون بننا چاہیے. آپ کب تک اچھا نہیں, ہمارے سیاستدان پتہ ہے کیوں نہیں قانون سازی یہ نہیں ان سب کے سٹیکس وہی ہیں نا, سٹیکس نہیں. ہمارے میجورٹی جرنلسٹ جو آنر ہیں, میڈیا ہاؤسز کے آنر ہیں, ان کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے. اچھا دوسری بات سر, سیاستدانوں تو انہوں کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے تھا سر. ہمارے سیاستدانوں کے میزبان جو ہوتے ہیں نا وہ وہاں پر ہوتے ہیں. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, ہم مل جل کر چندہ کر کے ان کی میزبانی کا بندوبست کروا دیا کریں گے. ہاں جی, ہر پارٹی دا ہوتے جناب اوورسیز پاکستانی, ہر پارٹی. 2013 جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد کی ایک میٹنگ ہوئی تھی ISI میں, جس میں چودھری نثار علی خان بھی تھے, وزیر اعظم نواز شریف بھی تھے. اور بعد میں اس میٹنگ کے متعلق, وہ میٹنگ 1 گھنٹے کے لیے طے ہوئی تھی لیکن کچھ 5.5 گھنٹے جاری رہی تھی. چودھری نثار علی خان صاحب نے فرمایا تھا, میں انہیں نو نان سینس پولیٹیشین سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو بریفنگ دی گئی تھی, جو انالیسس تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو آنے والے سالوں میں بہت بڑی 2-3 سازشوں کا شکار ہونا پڑے گا یا فیس کرنا پڑے گا, اور پاکستان کی سلامتی شدید خطرے میں ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ کہہ کر بھی مزید اس کے خوفناک ہونے میں اضافہ کیا. انہوں نے کہا اس بات سے میرے سمیت 2 سے 3 اور لوگ واقف ہیں, ظاہر ہے بعد کے آنے والے وزرائے اعظم کو بھی پتہ ہوگا. اچھا اب یہ آ جاتا ہے, یہ میں نے چودھری نثار علی خان صاحب کی آپ کو بات بتائی. اب یہ موسم آ گیا ہے فلسطین کا, آپ نے معاملہ دیکھا کہ وہاں نسل کشی جاری ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جتنی اچھی جنگ, جتنی مار پڑی ہے, جتنی اچھی جنگ حماس نے لڑی ہے, نہ حزب اللہ لڑ سکا ہے, شام کا تو کوئی حال نہیں, نہ ایران لڑ سکا. آپ اندازہ کریں ایران کا, مجھے 100 ہمدردی ہو, اسماعیل ہنیہ وہیں شہید ہوئے. ایران جب جنگ کرنے چلا, میزائل ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, ڈرون ہے, اسرائیل اور امریکہ سے مقابلہ ہے, ایئر فورس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم اس طرح ہے ہی نہیں, شام کے پاس اس سے کہیں بہتر تھا. تو لڑنے سے پہلے یہ چیزیں پوری کرنی چاہیے. یہ چیزیں کس کے پاس پوری ہیں؟ آپ کے پاس پوری ہیں. فالٹ لائنز کس کے پاس ہیں جو شام میں ہیں؟ شام کے بعد ہمارے پاس پاکستان کے پاس ہے. افغانستان, طالبان, امریکہ $85 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گیا. انہوں نے کرم میں ان فالٹ لائن کو آپ کو بتا دیا.
قرم ایجنسی بہترین اگزامپل ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے، بتایا ہے آپ کے پاس. بلوچستان میں گریٹر بلوچستان کی جو دہشت گردی گریٹر بلوچستان کے نام پر، اس پہ مشترکہ تھریٹ ہے ایران کو بھی اور بلوچستان کو بھی، پاکستان کو بھی. بلوچستان پاکستان ہی ہو گیا نا جی. تو وہ منصوبہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا وہ گریٹر بلوچستان والا، لیکن طاقتوں نے پیسہ لگا کر اگر ایران اور پاکستان میں بد امنی کروانی ہے، چاہے وہ جیش العدل کے ذریعے ہو، چاہے وہ BLA کے ذریعے ہو، چاہے یہ TTP کے ذریعے ہو، خوارج کے ذریعے ہو، القاعدہ، داعش، طالبان، BLA، کون لوگ، یہ سیاسی فیس. میں آپ کو بتاؤں جہاں پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے 4-5 کمپوننٹس ہوتے ہیں نا ایک ملک میں کیوس پیدا کرنے کے لیے، اس کو پہلے تباہ کرنے سے پہلے، جو میں نے آپ کو ان کے صدر بیگن جو ان کا تھا، تب اس نے کہا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے ریئل تھریٹ ہے. ایران نے تو جی کاغذ پر ایٹم بم نہیں لکھنا سیکھا تھا جب ہم ایٹم بم بنا چکے تھے. ایران کے پاس تو آج میزائل ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ہے وہ بیلسٹک میزائل جو 2700 کلومیٹر، اور وہ غلط کہتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں وہ اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے. نہیں، اسرائیل کا فاصلہ یہاں سے 3300 کلومیٹر ہے، لیکن وہ امریکہ نے کہہ رہے ہیں کہ 12,000 کلومیٹر. لیکن وہ آپ نہیں، وہ موٹرز کا ہمارا جو اسپیس پروگرام ہے نا چینی کمپنی کے ساتھ، اس کے لیے وہ اگر پروگرامنگ ہماری میزائل کی شاہین 3 ایشو ہے اصل میں ان کے لیے. ابابیل والی بات بھی غلط ہے. نہیں، میں یہ بات، میں اور بات، وہ تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے. 2200 کلومیٹر ہے جی ابابیل کی. ٹھیک ہے، ہم کسی طرح بھی امریکہ کے لیے تھریٹ نہ ہیں، اور اگر بنا بھی لیں تو نہیں بن سکتے. اگنی 5 جو ہے وہ تھریٹ ہے، 6000 پلس اس کا ہے، وہ تو تھریٹ ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے بہانا چاہیے، اور صرف یہ آپ پر سینکشنز نہیں ہوں گی. آپ $6 بلین کا ایک اسپیشل بزنس کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، آپ کو اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے، اس کے ذریعے بھی آپ کو بلیک میل کیا جائے گا آنے والے دنوں میں، کیونکہ اکنامک سینکشن جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کا نشانہ جو ہے وہ آپ کا ملک ہے، ایران نہیں ہے. ہمارے لیے اسمارٹنیس کیا ہے؟ رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو ہم نے بیٹل گراؤنڈ، یہ بے رحم بات ہے لیکن اسٹیٹ کرافٹ میں ہوتا ہے، ہم نے بیٹل گراؤنڈ پاکستان کو نہیں بنایا، ہم نے بیٹل گراؤنڈ افغانستان کو بنایا. یہی ہماری کامیاب پالیسی تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ اب ہم بیٹل گراؤنڈ ایران کو بنائیں؟ سر لازمی پہ ہم وہیں روکیں. ہمارے ایران کے ساتھ کولیبریشن ہونی چاہیے چاہے سیکرٹ ہو، اور یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے. ہم کیوں اپنے ملک کو بیٹل گراؤنڈ بنائیں؟ ہم وہیں کیوں نہیں روک سکتے؟ کوئی ایک خاص جگہ متعین کریں. اور آپ واحد طاقت ہیں جو واقعی طاقت ہے. آپ چاہے جنوبی ایشیا میں ہیں، آپ مشرق وسطیٰ میں چیلنج صرف آپ ہیں، ایران بھی نہیں ہے. جس کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایئر فورس ہی نہیں ہے، کیا کرے گا وہ؟ تو مشرق وسطیٰ میں آپ کی اہمیت ہے. آپ کی اہمیت یہ ہونی چاہیے کہ جنگ کا تو وقت ہی نہ آئے. عربوں کو، ایرانیوں کو بٹھا لیں، صلح کروا لیں، ترقی کریں، سائنس ٹیکنالوجی میں کریں، پڑھیں لکھیں، پھر مقابلہ ہوگا، ورنہ ایسے نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں بھی حالات یہ ہے کہ انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا، ترقی کسی نے خاک کرنی ہے. کر دوں سر. شکیل صاحب جی سر، سارے الجھے ہوئے معاملات سیدھے کریں. سلجھا دیے سر جی. جو آپ نے مہربانی. سب سے پہلے تو خان صاحب نے جب سٹارٹ لیا تو اس میں میرا ذکر کیا تھا، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ میں نے وہ پارٹ 1 میں جو بات کی تھی نا کہ عمران خان اور تحریک انصاف، اچھا میں نے عمران خان اور اس کے کلٹ کو الگ کیا تھا، اور تحریک انصاف جو اس وقت اسمبلیوں میں ہے، میں نے کہا تھا وہ چاہے اسمبلی میں ہو، ان کو جو ہے الگ الگ کیا جائے گا، اور یہ پالیسی ہوگی. ٹھیک ہے، دس از یور نیوز ان فیکٹ. نہیں سر کلٹ نہیں ٹوٹے گا چوہے صاحب، کلٹ نہیں ٹوٹے. کلٹ وہ ہے جو صرف عمران خان کو دیکھتا ہے. عمران خان نے یس کہا، سب یس کہنا شروع کر دیں گے. عمران خان نے نو کہا، وہ نو کہنا شروع کر دیں گے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو پارلیمان کے اندر ہے، جنہوں نے اس سیاسی پروسیس کا حصہ بننا ہے. بائی دا وے خواجہ آصف صاحب بھی وہی گفتگو کر رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میرا خیال ہے آپ نہیں آپ نے بالکل سر وہی، کیونکہ اب خواجہ آصف صاحب اور یہ جو مذاکرات والا معاملہ دیکھیں وہ کلیئر کر دیا نا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میرا خیال ہے بڑی کلیئر ہیں. مسلم لیگ نون نے
بے شمار بار یہ بات کی. ایک بات جو میں بھول گیا, اگر میں اصل میں ٹرمز آف ریفرنس میں جو میں بات خبر کرنا چاہتا تھا, ٹرمز آف ریفرنس میں حکومت کی طرف سے بھی مذاکرات آئیں گے. جو چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل ملیٹنٹ فیس جو ہے وہ پی ٹی آئی, وہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ یہ کہے گی کہ جو دہشت گردوں کو جو سپورٹ حاصل ہے آپ کی سیاسی, جنوبی اضلاع میں سر بلا وجہ نہیں ہو گئی, اور جو فوج کے خلاف جو وہاں نفرت پھیلائی گئی, پولیس میں ہڑتالیں کروائی گئیں, اس کا آپ نے کیا علاج کرنا ہے؟ کے پی میں کس طرح امن ہوگا؟ آپ کولیبریشن جو ہے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کس طرح کریں گے؟ یہ گورنمنٹ کے یہ مطالبات ہوں گے کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ دہشت گردی بڑی ہے. پلیز پولیٹیکل پارٹیز بڑی کلیئر ہیں سر. مسلم لیگ نون ابھی خواجہ آصف صاحب لندن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں, ملزمان ہیں, ان کو سزائیں ملنی چاہیے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک اگر سزا نہیں ملی تو اس کی ذمہ داری عدلیہ پہ عائد ہوتی ہے. اب ظاہر ہے فوجی عدالتوں نے اگر فیصلے اناؤنس کیے ہیں تو اسی وجہ سے کیے ہیں نا کہ آپ کی جو سول کورٹس ہیں وہ تو فیصلے کر ہی نہیں, بلکہ وہ تو خاطر نہیں, فوجی عدالتوں انہوں نے روکا تھا, اس وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں, ورنہ تو بہت پہلے ہو جاتے. شاید ابھی تک سیکنڈ فیز بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوتا, جس کا چودھری صاحب نے ذکر کیا کہ یہ فرسٹ فیز ہے. وہ جو براہ راست حملوں میں ملوث تھے ان کو انہوں نے کسٹڈی مانگی, تو سیکنڈ فیز میں ہو سکتا ہے کسی اور کی کسٹڈی بھی مانگ لی جائے اور یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نکل جائے. لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مسلم لیگ نون بڑی کلیئر ہے, پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے. کتنی بار بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی کہ 9 مئی والوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی جو اپوزیشن کا حصہ ہے. تو 9 مئی کے ذمہ داران کے حوالے سے حکومت اور اتحادی ایون کہ اپوزیشن کی پارٹیز وہ بڑی کلیئر ہے کہ ان کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ڈیل کی, بات چیت کی, تو پھر یہ ایک رستہ اوپن ہو جائے گا. کل کلاں کو پھر وہیں پہ سارے احتجاج ہوں گے. تو یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, یہ 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ مائنس ہوں گے تو یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے. اور ان میں عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے, کیونکہ فوج نے ایک سے زائد مرتبہ کہا. اس میں بشرا بی بی بھی ہے. ہاں, بشرا بی بی 23 مقدمات جو ہے یہ ابھی 26 نومبر والے 26 نومبر والے 23 ہیں, اور اس میں نہیں سر 9 مئی میں بھی بشرا بی بی کا نام ہے. وہ جو ماسٹر مائنڈ ہے جنہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا, اس میں یہ ہے کہ بشرا بی بی نے بھی ایک میٹنگ میں وہ اپنا زوم کے ذریعے آئی تھنک انہوں نے بھی شرکت کی اور کچھ ہدایات دی. ویسے بشرا بی بی ابھی جب وہ منظر پہ آئی تھیں, یہ 24 سیاسی تو نہیں, سر میں بتانے لگا ہوں سر, 24 نومبر کی یہ جو حتمی کال ہے جس پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس بار نیلی پیلی کالی ہوگی, تو اس میں بشرا بی بی نظر تو آئی ہیں ماشاء اللہ. کتنی میچور سیاستدان ہے اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پارٹی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے, ڈیلیٹ کیا. ٹھیک ہے نا, نہیں سر کنٹرول کر کے ڈیلیٹ کیا ہے, لیڈ کیا ڈیلیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ عمران خان کو الگ کر دیا جائے گا اور ان کی جو پارلیمانی پارٹی اسے الگ کر دیا جائے گا اور مذاکرات آگے بڑھ جائیں گے. فکر لے لیں. میں بول دیکھو آپ نے شطرنج اگر کبھی دیکھی ہو, پہلے اس میں پیادے مارے جاتے ہیں, ملکہ کی, بادشاہ کی, اور جو کلاؤن وزیر کی بات, کلاؤن بھی ایک ہوتا ہے, ان کی باری تو بعد میں آتی ہے یار. تو سر باری آ گئی ہے نا. ہاں تو اب ان کی باری ہے نا, ان کی باری ہے, بالکل ان کی باری ہے. اور ان مذاکرات کا جو رزلٹ آئے گا یہ والے جو ہے اس نہیں بس ٹھیک ہے, نہیں وہ آئے گی نہیں. وہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا اس کی چال محدود ہوتی ہے بیچارے. ہاں اگر محدود ہی ہے نا پھر وہ چیک کی ہوتا ہے. ہاں محدود ہی. تو یہ مذاکرات جو ہونے جا رہے ہیں, ہاں میرا خیال ہے کہ ان کا رزلٹ جو نکلے گا وہ تحریک انصاف یا تو عمران خان کو ڈسون کرے گی یا پھر پوری تحریک انصاف جو ہے یہ لپیٹی جائے گی. چلیں دیکھتے ہیں کل 11 بجے, پتہ نہیں یہ پاکستان یا عمران خان. اچھا پاکستان یا عمران خان, لیکن وہ ہماری بات جو ہے گفتگو وہ کشتی والی یونان والی وہ تو رہ گئی, اور بھی کئی معاملات میرا خیال ہے رہ گئے ہیں, تو وہ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.